وأمور هو خال عن اعتقاد فيها فهو محتاج إلى الهداية فيها اعتقادا، وأمور يعتقد فيها خلاف ما هي عليه فهو محتاج إلى هداية تنسخ من قلبه ذلك الاعتقاد وتثبت فيه ضده، وأمور من الهداية هو قادر عليها لكنه لم يخلق له إرادة فعلها فهو محتاج في تمام الهداية إلى خلق إرادة يفعلها بها، وأمور منها هو غير قادر على فعلها مع كونه مريدا لها فهو محتاج في هدايته إلى إقداره عليها، وأمور منها هو غير قادر عليها ولا مريد لها فهو محتاج إلى خلق القدرة والإرادة لها لتتم له الهداية، وأمور هو قائم بها على وجه الهداية اعتقادا وإرادة وعملا فهو محتاج إلى الثبات عليها واستدامتها، كانت حاجته إلى سؤال الهداية أعظم الحاجات وفاقته إليها أشد الفاقات، ففرض عليه الرب الرحيم هذا السؤال كل يوم وليلة في أفضل أحواله وهي الصلوات الخمس مرات متعددة لشدة ضرورته وفاقته إلى هذا المطلوب۔ اور ایسے امور میں بھی جن میں وہ یقین سے خالی ہے تو ان کاموں میں وہ یقین کی ہدایت کا محتاج ہے، اور ایسے امور میں بھی جن میں وہ ایسا عقیدہ رکھتا ہے جو حقیقت کے برعکس ہے تو وہ ایسی ہدایت کا محتاج ہے جو اس کے دل سے سابقہ اعتقاد کو مٹا دے اور اس کے برعکس کو جما دے۔ اور ہدایت کے کچھ امور ہیں جن پر وہ قدرت رکھتا ہے لیکن اس کے لیے ان کاموں کے کرنے کا ارادہ ہی پیدا نہیں کیا گیا، تو وہ ہدایت کی تکمیل کے لیے ان کاموں کا ارادہ پیدا کرنے کی طرف ہدایت کا محتاج ہے تاکہ وہ اس ارادے کے ذریعے ان کاموں کو کرے۔ اور کچھ امور ہیں جن کے کرنے پر وہ قادر ہی نہیں ہے حالانکہ وہ ان کو کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، تو وہ ان امور پر قدرت پانے کی طرف اس کی ہدایت کا محتاج ہے۔ اور ان میں سے کچھ امور ایسے ہیں جن پر نہ تو وہ قدرت رکھتا ہے اور نہ ہی ارادہ، تو وہ ان پر قدرت اور ارادے کو پیدا کرنے کا محتاج ہے تاکہ اس کے لیے ہدایت کی تکمیل ہو۔ اور کچھ امور ایسے ہیں کہ جن کو وہ اعتقاد، ارادے اور عمل کے اعتبار سے ہدایت کے طریقے پر بجا لا رہا ہے، تو وہ ان کاموں پر ثابت قدمی کا اور ہمیشگی کا محتاج ہے۔ اس کی ہدایت مانگنے کی حاجت تمام حاجتوں سے بڑی ہے، اور اس ہدایت کی محتاجی سب سے بڑی محتاجی ہے، تو رب رحیم نے اس پر یہ سوال روزانہ دن اور رات میں افضل ترین حالات میں فرض کر دیا ہے، اور وہ 5 نمازیں ہیں، ایک سے زیادہ مرتبہ، کیونکہ اس کو اس مقصد کی طرف رہنمائی کی شدید ضرورت اور محتاجی ہے۔ اب امور ہدایت میں سے کچھ اور، یہ ہے نمبر 5، وَأُمُورٍ هُوَ خَالٍ عَنِ اعْتِقَادٍ فِيهَا، اور کچھ ایسے امور بھی ہیں جن میں وہ اعتقاد سے یا عقیدے سے یا یقین سے خالی ہے، یعنی کرتا ہے لیکن یقین نہیں کہ یہ ایسا ہی ہے، فَهُوَ مُحْتَاجٌ إِلَى الْهِدَایَةِ فِيهَا اعْتِقَادًا، تو وہ محتاج ہے ان کاموں میں عقیدے کی ہدایت کا، وَأُمُورٍ يَعْتَقِدُ فِيهَا خِلَافَ مَا هِيَ عَلَيْهِ، اور کچھ امور ایسے بھی ہیں جن میں وہ ایسا عقیدہ رکھتا ہے جو حقیقت کے برعکس ہے، خلاف ما ہی علیہ، فہو محتاج الی ہدایت، تو وہ محتاج ہے ایسی ہدایت کا، تنسخ من قلبہ ذالک الاعتقاد، جو اس کے دل سے وہ اعتقاد جو غلط ہے منسوخ کر دے، نکال دے، وتثبت فیہ ضدہ، اور اس کے اپوزٹ جو صحیح اعتقاد ہے وہ ڈال دے، وامور من الہدایت، اور کچھ امور ہدایت کے ایسے ہیں، هو قادر علیہا، جن پر وہ قادر ہے، لیکنہ لم یخلق لہ ارادۃ فعلها، لیکن اس کے لیے ان کو کرنے کا ارادہ نہیں پیدا کیا گیا، فہو محتاج فی تمام الہدایت، تو محتاج ہے پوری پوری ہدایت کا، الی خلق ارادۃ، ارادے کے پیدا کرنے کا، یفعلها بہا، کہ جن کے ساتھ وہ ان کاموں کو کر لے، یعنی وہ ارادہ ایسا ہو کہ وہ کام کر جائے، وامور منہا هو غیر قادر علی فعلها، اور کچھ ایسے امور ہیں کہ جن کے کرنے پہ وہ قادر ہی نہیں ہے، پیچھے کیا تھا؟ قادر ہے، یہاں کیا ہے؟ قادر نہیں ہے، ما کونہ مریدا لہا، باوجود اس کے کہ وہ ارادہ رکھتا ہے کہ وہ کرے،
لیکن قدرت نہیں، ہمت نہیں، طاقت نہیں. فہو محتاج فی ہدایتہ، تو وہ اپنی ہدایت میں محتاج ہے، الی اقدارہ علیہا، اس پر قدرت پانے کا. وامور منہا، اور ان میں سے کچھ امور ایسے ہیں، ہوا غیر قادر علیہا، جن پر وہ قادر نہیں، ولا مرید لہا، اور اس کا ارادہ بھی کوئی نہیں. فہو محتاج الی خلق القدرت والارادۃ لہا، تو وہ قدرت اور ارادہ دونوں کے پیدا کرنے کا محتاج ہے. لتتم لہ الہدایہ، تاکہ اس کے لیے ہدایت پوری ہو جائے. وامور ہوا قائم بہا علی وجہ الہدایۃ اعتقادا وارادۃ، اور کچھ امور ایسے ہیں کہ وہ قائم ہیں ان پر ہدایت کے اعتبار سے، اعتقاد میں اور ارادے میں، وعملا، اور عمل میں. فہو محتاج الی الثبات علیہا، تو وہ ان میں ثابت قدمی کا محتاج ہے، یعنی جم کے رہنے کا محتاج ہے. واستدامتہا، اور دوام کا محتاج ہے کہ ہمیشہ وہ کرتا رہے. یعنی اس کے پاس اب اعتقاد بھی ہے، ارادہ بھی ہے، قدرت بھی ہے، اور کر بھی رہا ہے، لیکن یہ نہیں پتا کس وقت چھوڑ دے. کانت حاجتہ الی سؤال الہدایۃ، اس کی حاجت یعنی بندے کی حاجت ہدایت کے سوال کی، اعظم الحاجات، سب سے بڑی ہے ضرورتوں میں سے. جیسے ابھی بات ہوئی تھی نا کہ جیسے زندہ رہنے کے لیے سانس کی ضرورت ہے، ایسے ہی انسان کو جہنم سے بچنے کے لیے ہدایت کی ضرورت ہے، ہر وقت ضرورت ہے، ہر پہلو میں ضرورت ہے. وفاقتہ الیہا اشد الفاقات، اور اس کی یہ محتاجی سب سے بڑی محتاجی ہے. اس لیے جب ہم خدمت خلق کا کوئی کام کرتے ہیں نا، تو ہم سوچتے ہیں لوگوں کو کھانے کے لیے کچھ دے دیں، ان کی ہاؤسنگ کے لیے کچھ کر دیں، ان کی پریشانیوں میں کاؤنسلنگ کر دیں. سب باتیں ٹھیک ہیں، لیکن یہ جزوی ہیلپ ہے، پارشل ہیلپ ہے. اصل ہیلپ اس وقت ہے جب آپ ان کی ہدایت کا انتظام کریں گے. ورنہ یہ تو نان مسلم بھی کر رہے ہیں، ہم سے زیادہ کہیں کر رہے ہیں لوگوں کی خدمت. تو اس لیے اس کام پر ہی خوش نہیں ہو جانا چاہیے کہ ہم نے بھوکے کو کھانا کھلا دیا ہے اور ہم نے بے لباس کو لباس پہنا دیا ہے. اچھی بات ہے، بہت اللہ توفیق دے اور بھی نیکیاں کرنے کی، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا اس کو اپنی زندگی کا مقصد بھی پتا ہے، یا اس کو اپنی آخرت کے لیے معلوم ہے کہ اس کا آگے کیا بننے والا ہے، اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. دنیاوی تکلیفوں پہ ہم کتنا افسردہ ہو جاتے ہیں، کتنے غمگین ہو جاتے ہیں، ہائے بیچارے اس کے کیسے مدد کر دوں، اس کے کیسے کام آؤں. اپنے بہن بھائیوں میں سے کوئی دکھی ہو، کوئی بیمار ہو، کوئی رشتہ دار خبر سن لے تو کیسے راتوں کی نیند آپ کی خراب ہو جاتی ہے کہ اللہ اس کی مدد کر. آپ کے آنسو نہیں رکتے، آپ دعائیں کرنے لگ جاتے ہیں. لیکن اگر وہ ہدایت پر نہیں تو کیا اتنا ہی روتے ہیں ہم کہ اللہ اس کو ہدایت بھی دے دے کہ وہ نماز بھی پڑھنے لگ جائے. ہمارے اپنے ہی، ہم سب کے خاندانوں گھرانوں میں کچھ نہ کچھ ایسے واقعات ہیں کہ جو یعنی انتہائی بگڑے ہوئے کیس بھی ہوتے ہیں، لیکن ہم ان کے لیے کوئی تڑپتے نہیں، کوئی پریشان نہیں ہوتے. تو مثال کے طور پر ایک بھائی کے پاس کھانے کو نہیں تو اس پر ہم زیادہ غمگین رہتے ہیں کہ ہائے بیچارہ، اور ایک نماز نہیں پڑھتا تو اس پہ کم غم ہے. اگر وہ مالدار ہے تو ہم خوش ہوتے ہیں، اللہ نے اس کو بہت دیا ہے، بڑا خوش قسمت ہے. تو یہ ہمارے اندر یہ تڑپ ہی نہیں ہے نا، طلب ہی نہیں ہے، اس کی ضرورت کی شدت کا احساس ہی نہیں ہے. تو وہ کہتے ہیں وفاقت، فاقہ کہتے ہیں نا سٹارو کرنا، اس کی سٹارویشن جو ہے الیہا، اس ہدایت کی اشد الفاقات، سارے فاقوں سے اور ساری سٹارویشن سے زیادہ ہے. ففرض علیہ الرب الرحیم هذا السؤال کل یوم، تو فرض کر دیا ہے، لازم کر دیا رب رحیم نے یہ سوال اس پر ہر دن ولیلۃ، اور ہر رات، دن اور رات ہدایت مانگتے جاؤ. فی افضل احوالہ، اپنے سب سے بہترین حال پر. یعنی انسان کی سب سے بہترین پوزیشن کب ہوتی ہے؟ جب وہ نماز میں ہوتا ہے. وہی الصلوات الخمس، اور وہ 5 نمازیں ہیں، مرات متعددۃ، جو کئی بار پڑھی جاتی ہیں. لشدت ضرورتہ، اس کی ضرورت کی شدت کی وجہ سے. وفاقتہ الی ھذا المطلوب، اور اس کے مطلوب کی یا اس کی محتاجی کی رہنمائی کی طرف، یعنی اس کے رہنمائی کی شدید ضرورت اور محتاجی کے تحت. تو یہاں پر اب جو باتیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں ان میں سے امور ہدایہ میں سے 5ویں نمبر پر کیا ہے؟ وہ امور هو خال عن اعتقاد فیہا، ایسے امور جن میں اس کا یقین کوئی نہیں، عقیدہ کوئی نہیں، شک میں پڑا ہوا ہے. مثلا تقدیر کے بارے میں شک ہے، یا اسی طرح غیبی امور پر ایمان میں کبھی کبھی شک آ جاتا ہے.
پتہ نہیں اللہ تعالیٰ ہے کہ نہیں، نعوذ باللہ، ایسے شک دل میں شیطان ڈال دیتا ہے. پتہ نہیں جبریل آتے بھی تھے کہ نہیں. یہ نہیں کہ میں کہتی آپ کے ذہن میں یہ باتیں آتی ہیں، لیکن اکثر لوگوں کے ذہن میں اس طرح کے شک یا ہیں، یہ ڈال دیے جاتے ہیں. ہمارے بچوں کے خاص طور پر جو نئی نسل ہے ان کے اندر اس طرح کے بہت سے سوال ہوتے ہیں. کبھی تو وہ پوچھ لیتے ہیں اور کبھی وہ نہیں پوچھتے، کیونکہ انہیں پتا ہے اگر ہم نے پوچھا تو ہم پہ کفر کا فتویٰ لگ جائے گا، ہم ان سے تعاون نہیں کرتے، تو وہ اپنے اندر ہی رکھتے ہیں. اب اس میں ہم دیکھیں کہ اچھے بھلے لوگوں کو اس طرح کی چیزوں پر شک پڑ جاتا ہے. عبداللہ بن بریدہ اسلمی کہتے ہیں کہ عبید اللہ بن زیاد کو حوض کوثر کے ثبوت میں شک تھا. اس نے ابو برزہ اسلمی رضی اللہ عنہ کو بلایا. وہ آئے تو عبید اللہ کے ہم نشینوں نے ان سے کہا کہ امیر نے آپ کو اس لیے بلایا ہے کہ آپ سے حوض کوثر کے متعلق سوال کرے. کیا آپ نے اس حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سن رکھا ہے؟ انہوں نے فرمایا ہاں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا تذکرہ کرتے ہوئے سنا. اب جو اس کی تکذیب کرتا ہے اللہ عز و جل اسے اس حوض کوثر کا پانی نہ پلائے. یعنی یہ ایمان کے حصوں میں سے آخرت پر ایمان کا ایک جز ہے کہ ہم حوض کوثر پر بھی ایمان رکھیں. تو بعض اوقات علم نہیں ہوتا تو انسان کہتا ہے ایسے ہی تم نے کہاں سے سن لی یہ بات، حالانکہ وہ بالکل پکی اوتھینٹک بات ہوتی ہے. لا علمی میں ہم کئی حقیقی باتوں کو جھٹلا دیتے ہیں. اب مثال کے طور پر اس معاملے میں کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے، قرآن کیا کہتا ہے؟ الرحمن علی العرش استویٰ، رحمان عرش پر مستوی ہے. اچھا، اب کچھ لوگ اس بات کو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں آپ اللہ کو کسی ڈائریکشن میں کیوں متعین کر دیتے ہیں. بات یہ نہیں ہے، بات یہ کہ قرآن خود کیا کہتا ہے. لیکن قرآن کی آیت کا اگر علم نہیں تو انسان اپنی عقل سے یہ سالو کرنے کی کوشش کرے تو نہیں سالو کر سکتا، کیونکہ ہماری عقل کو تو کوئی رہنمائی نہیں ہے. ہم انٹیوشن سے تو نہیں یہ جان لیں گے کہ اللہ تعالیٰ کہاں مستوی ہے. تو قرآن و سنت اس کی رہنمائی کرتی ہے ہمارے لیے. بہرحال بہت سے ایسے مسائل ہوتے ہیں کہ جو عقیدے سے متعلق ہوتے ہیں لیکن انسان ان میں شک و شبہ کا شکار ہوتا ہے. اب جیسے رازق اللہ ہے، لیکن ذرا جاب چلی جائے تو پھر اللہ پہ کتنا توکل ہوتا ہے، نہ ہونے کے برابر. ہم سمجھتے ہیں کہ انسان ہی ہمارے رازق ہے. شوہر فوت ہو جائے یا کسی اور کی طرف راغب ہو جائے تو ہمیں جو مالی پریشانیاں ہو سکتی ہیں وہ کتنی بڑی ہو سکتی ہیں. لیکن جن کا اللہ پہ توکل ہوتا ہے ان کے دل بڑے ہوتے ہیں، کہتے کچھ بھی نہیں ہوگا، جو رزق میری قسمت میں ہے وہ مجھے مل کے رہے گا. لیکن وہ اعتقاد نہیں رہتا نا، شک پڑ جاتا ہے کہ پتہ نہیں اب ملے گا کہ نہیں. پہلے تو فلاں دے رہا تھا، اب فلاں نہیں ہے تو کیا ہوگا. تو عقیدہ جب پکا ہوتا ہے تو انسان ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچتا کہ کیا ہوگا. وہ کہتا میرا رب میرے لیے کافی ہے، پہلے بھی وہی دے رہا تھا اب بھی وہی دے گا. تو ان سب چیزوں میں ہدایت کی ضرورت ہوتی ہے ہمیں کہ اللہ ہمارا عقیدہ پکا ہوتا چلا جائے، تیرے پر ہمارا ایمان اور بھروسہ اور توکل اور یقین اور اعتماد ہر روز بڑھتا ہی چلا جائے. ٹھیک ہے، تو انسان درست عقیدے کا محتاج ہے. وَأُمُورٍ يَعْتَقِدُ فِيهَا خِلَافَ مَا هِيَ عَلَيْهِ، بعض چیزوں پر انسان کا اعتقاد ہوتا ہے حالانکہ وہ الٹ ہونا چاہیے اس کے، جیسے توہمات میں لوگ پڑ جاتے ہیں. کوئی مثال توہم میں پڑنے کی، سپرسٹیشنز کی. بلی راستہ کاٹ گئی تو پتہ نہیں کیا ہوگا، اور کالی بلی اور 13 نمبر کا مسئلہ، اور چاند گرہن ہوا تو اس میں حاملہ عورتوں کے بچے جو ہیں وہ ان پہ نشان پڑ جائے گے وغیرہ وغیرہ. بے شمار یہ عقیدے بنے ہوئے نا لوگوں کے، تو یہ غلط عقائد ہے. چاند گرہن سے کوئی نقصان نہیں ہوتا، نہ کسی کی زندگی، نہ کسی کی موت، اور نہ کسی کے بچے کو کوئی نقصان ہو سکتا ہے. لیکن اتنا وہ حاملہ عورتیں بیچاری بیٹھتی نہیں، چل چل کے وہ چلتی ہیں کہ بچے کے اوپر وہ نشان لگ جائے گا کوئی اس کے منہ پہ. جہالت کی وجہ سے اور عقیدے کی درستگی نہ ہونے کی وجہ سے ہے. اسی طرح 13 نمبر جو ہے منحوس ہے، کس نے کہا ہے؟ یعنی جہاں پر لوگ نہیں اس کو مانتے ان کی زندگی میں کوئی نقصان نہیں ہے. تو یہ جو غلط عقائد ہیں ان کے اپوزٹ کرنے کی ضرورت ہے. اس ہدایت کا محتاج ہے انسان. فَهُوَ مُحْتَاجٌ إِلَى هِدَایَةٍ تَنْسَخُ مِنْ قَلْبِهِ ذَلِكَ الْاعْتِقَادُ. تو اللہ کی مدد چاہیے کہ یہ جو غلط وہم دل میں پڑ گیا یہ باہر نکلے، وَتُثْبِتُ فِيهِ ضِدَّهُ، اور اس کا اپوزٹ اندر آ جائے. اور کسی نہ کسی درجے پر ہم سب کو اس کی ضرورت ہوتی. ہم بعض اوقات بہت وہمی طبیعت کے بن جاتے ہیں، اس چیز سے مجھے زکام ہو جائے گا اور اس چیز سے تو یہ مرض لگ جائے گی. کچھ لوگ یعنی حد سے زیادہ توہمات کا شکار ہوتے ہیں. بعض لوگ کو یہ وہم لاحق ہو جاتا ہمارا وضو ہی نہیں ہوا،
اور وہ بار بار پانی سے ہاتھ دھوتے چلے جاتے ہیں اور یعنی وضو کرتے چلے جاتے ہیں اور تاکہ نماز کا وقت نکل جاتا ہے. تو اسی طرح کے کئی چیزیں ہیں، ان کے لیے بھی ہدایت کی ضرورت ہے. پھر دعا کی ضرورت ہے کہ یا اللہ جو صحیح بات ہے نا وہ دماغ میں بیٹھے. وہ کہتے ہیں نا خناس گھس گیا دماغ میں، عام طور پہ کہتے ہیں. تو دین کا معاملہ ہو یا دنیا کا معاملہ، یہ خناس گھس جاتے ہیں کبھی کبھی دماغ میں. کچھ خوف گھس جاتے ہیں دماغ میں جس کو فوبیاز کہتے ہیں، کہ کچھ لوگوں کے دماغ میں اسلام فوبیا گھس گیا ہے. تو خوف ہے بلا وجہ کا، حالانکہ اس کی کیا حقیقت ہے؟ مسلمانوں نے کیا کرنا ہے کسی کو؟ کچھ بھی نہیں، روب بیٹھ گیا. اسی طرح کچھ لوگوں کو ہائٹ کا ہوتا ہے، کچھ لوگوں کو بھیڑ کا ہوتا ہے، کہ سمندر کا، پتہ نہیں کس کس چیز کا، حالانکہ اس سے ہوتا کچھ بھی نہیں. خوف اصل میں کیا ہے؟ کسی ایسے خیال کا دماغ میں جم جانا جس کی کوئی حقیقت نہیں. جہاز کا سفر نہیں کرتے، پتہ نہیں گر جائے گا جہاز، کیا پتہ اس کے لینڈ کرتے ہوئے پہیے نہ کھلیں، کیا پتہ انجن کو آگ لگ جائے، کیا پتہ پائلٹ مر جائے، وغیرہ وغیرہ. اب تو خیر آٹو پہ ہی چلاتے ہیں، ہاں، اور سوتے بھی ہیں وہ. لیکن اس میں کچھ چیزیں تو جہالت کی وجہ سے ہوتی. تو ان باتوں کی حقیقت آپ دیکھیں 1 in a million کوئی ایسا حادثہ پیش آتا ہے، لیکن لوگ اس قدر پریشان ہوتے ہیں، کچھ چیزوں کا نام سنتے ہی گھبرا اٹھتے ہیں، حالانکہ ان کی کوئی حقیقت نہیں. یعنی چھوٹی چھوٹی چیزیں دنیاوی معاملات میں. تو ان کانسیپٹس کو صحیح کرنے کے لیے بھی ہمیں اللہ کی مدد اور ہدایت چاہیے کہ اللہ ان معاملات میں جو صحیح چیز ہے وہ ہمارے دماغ میں بیٹھے. یہ مانگ رہے ہوتے ہیں. کبھی ایک دفعہ بھی ہم نے اہدنا الصراط المستقیم میں اپنے ان مسائل کو رکھ کے دعا کی کہ اللہ ہمارے یہ مسائل ٹھیک کر دے. اور کئی دفعہ آپ دیکھیں کہ جو وسوسے بندے کے دماغ میں چمٹ جاتے ہیں اور اس کو پریشان کر کے رکھتے ہیں، جس کا نتیجے میں ڈپریشن تک انسان کو ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے صحت دے دیتے ہیں. اور وہ چیزیں انسان اپنے آپ پہ خود ہنستا ہے کہ میں کس چیز سے ڈرتا تھا، اس کی تو کوئی حقیقت ہی نہیں ہے. تو ان چیزوں میں بھی انسان کو درستگی کی ضرورت ہے. جی ہاں، میت سے متعلق روح آتی ہے ہر جمعرات کو، اور اسی قسم کی بہت ساری چیزیں. فوتگی سے متعلق توہمات ہمارے ہاں موجود ہیں، بدعات موجود ہیں، شرکیہ اعمال ہیں. مثلاً قیس بن سکن اسدی کہتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود نے اپنی بیوی کو دیکھا کہ اس نے خسرے کی بیماری سے بچنے کے لیے تعویذ پہنا ہوا تھا. ہمارے ہاں بھی لوگ تعویذ پہنتے ہیں کچھ بیماریوں سے بچنے کے لیے. آپ نے اسے سختی سے کاٹا اور کہا عبداللہ کی آل شرک سے بیزار ہے. ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات بھی یاد کی کہ بلا شبہ جھاڑ پھونک، تعویذ اور حب کے اعمال شرک ہیں. یعنی جو قرآنی آیات اور ان کے علاوہ جو چیزیں ہیں جو لوگ مختلف طرح سے علاج کرتے ہیں، نظر لگ جانے کا اور وہ، تو ان چیزوں سے بھی بچنے کی ضرورت ہے. پھر 7ویں چیز ہے قدرت ہونے کے باوجود بھی کام نہ کر سکنا. ٹیلنٹ ہے، طاقت ہے، وقت ہے، سب کچھ کر ہی نہیں پا رہے، کچھ بیکار وقت ضائع جا رہا ہے. ہماری زندگی میں سب سے زیادہ حسرت کا وقت وہ ہوگا جب موت سامنے آ جائے گی. اس وقت انسان کہے گا اے کاش میں نے اپنے وقت کو صحیح استعمال کیا ہوتا اور میں نے کوئی محنت کی ہوتی، آج کے دن کے لیے کوئی کمائی کی ہوتی. لیکن ہم سارے ریسورسز ہیں، وسائل ہیں، سب کچھ ہے، ایک نہیں ہے تو کیا ارادہ ہی نہیں ہے. اور جب تک ارادہ نہیں ہوتا تو کام نہیں ہوتا، چاہے سب کچھ بھی ہو انسان کے پاس. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 نعمتیں ایسی ہیں کہ اکثر لوگ ان کی قدر نہیں کرتے، ایک تندرستی اور دوسرے فراغت. تو ایسے میں انسان سے توفیق مانگنی چاہیے کہ اللہ جو تو نے دیا ہے اسے صحیح جگہ لگانے کی توفیق بھی دے. مثلا اللہ نے مال دیا، آپ کے پاس پیسہ ہے، لیکن آپ کو یہ سمجھ ہی نہیں ہے کہ آپ کہاں لگائیں تو آپ کی آخرت کے اعتبار سے بہت ہی فائدہ مند ہو، کہ آپ ہمیشہ اس کے پھل کھائیں. آپ اس کے فضول چیزوں میں ادھر ادھر لگا کے فالتو مال خرید کے گھر میں رکھ لیتے ہیں اپنے لیے وبال جان، جن چیزوں کی ضرورت بھی نہیں ہوتی، اور وہ ہمارے سر پہ سوار رہتے ہیں اور ہم و غم میں اضافہ کرتے ہیں کہ ہم ان کی صفائی کرتے رہیں اور ان کو سنبھالتے رہیں اور اپنی جان انرجیز ان میں کھپاتے رہتے ہیں. تو یہ ناسمجھی کی علامت ہے نا، صرف دل بہلانے کے لیے دیکھا دیکھی، وہ فلانے نے یہ چیز خریدی ہوئی ہے میں بھی خرید لوں، حالانکہ ضرورت کچھ بھی نہیں ہے. تو اس قسم کے جو رویے ہیں یہ بھی نادانی اور ناسمجھی کے ہیں. تو اپنے وسائل کو، نعمتوں کو صحیح طریقے پر استعمال کرنا. علم ہے
ڈگری کی ہوئی ہے, نہیں پتا کہاں استعمال کرنا ہے, اور کچھ نہیں, اپنے بچوں پر ہی استعمال کر لیں, ان کے دینے کے لیے بھی ٹائم نہیں کیونکہ واٹس ایپ پہ بیٹھے ہوئے ہیں یا ادھر ادھر گھوم پھر رہے ہیں. پھر اسی طرح انسان بعض اوقات اپنی صلاحیتوں کو بھی نہیں پہچانتا کہ میرے اندر کیا کیا پوٹینشل ہے, اور پھر اس کو صحیح طور پر استعمال نہیں کرتا. زید بن ثابت کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا. آپ مجھے دیکھ کر خوش ہوئے. لوگوں نے عرض کیا, اللہ کے رسول, بنو نجار کے اس لڑکے کو آپ پر نازل ہونے والے قرآن کی کئی صورتیں یاد ہیں. تو آپ کو بہت تعجب ہوا. فرمایا, اے زید, میرے لیے یہودیوں کا طرز تحریر سیکھ لو, یعنی ہیبرو لکھنا سیکھ لو. انہوں نے بتایا کہ اس کو فلاں فلاں صورت یاد ہے اور 10-11 سال کے تھے صرف. تو آپ نے دیر نہیں لگائی, فوراً مشورہ دے دیا. ہم کسی کو کہاں ایسے مشورے دیتے ہیں کہ اللہ نے تمہیں یہ صلاحیت دی دی, یہ کام کر لو. الدال علی الخیر کفاعلہ, نیکی کی طرف صرف رستہ دکھانے والا ایسا ہی جیسا وہ جو کچھ کرے گا سارا ثواب آپ کے حصے میں. وہ اس کی بھی توفیق نہیں ہوتی. یعنی اللہ نے ہمیں سمجھ بھی دی ہے, ہمیں آئیڈیا بھی آ رہا ہوتا ہے, ہمیں مشورہ بھی دینا آ رہا ہوتا ہے, ہم دیتے ہی نہیں ہے. اور کہتے کیا پتا یہ مائنڈ ہی نہ کر جائے, کیا پتا یہ ایسا ہو جائے ویسا ہو جائے, اس نے تو کرنا ہی نہیں. بہت دفعہ تو شیطان ہمیں یہی سجائے رکھتا ہے, یہ نہیں کر کے دینے والا, اس نے کوئی نہیں کرنا, مت کہو اس کو. بھائی تجربہ تو کرو, اگر ایک دفعہ نہیں دوسری دفعہ. بعض اوقات مائیں پریشان ہوتی ہیں, بہت دعائیں کی ہیں بچوں کے لیے یا ان کو بہت نصیحت کرتے ہیں, مانتے نہیں. مایوس نہیں ہونا, کرتے جائیں, ایک دن آئے گا آپ نتیجہ دیکھ لیں گے. ہم جلدی چاہتے ہیں, کلا بل تحبون العاجلہ, لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے یہاں ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے. کیونکہ اگر وہ آج ہی ہو جائے تو ہم تو سب کچھ چھوڑ کے بیٹھ دیں, ہم پھر دنیا میں لگ جائیں, دعاؤں کے لیے وقت نہ نکالیں. اس بہانے ہم کم از کم دعائیں تو کرتے ہیں, اللہ کے آگے روتے تو ہیں. اسی طرح صلاحیتوں کے مطابق عمل کرنے کا انسان محتاج ہے. حضرت علی سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یمن بھیجا تو میں نے عرض کیا, یا رسول اللہ, آپ مجھے یمن بھیج رہے ہیں, حالانکہ میں نوجوان ہوں, میں ان کے درمیان فیصلے کروں گا, حالانکہ مجھے فیصلہ کرنا نہیں آتا. اپنے آپ کو انڈر ایسٹیمیٹ کر رہے تھے, جو ہم اکثر کرتے ہیں. یعنی آپ مجھے بھیج رہے ہیں, یعنی کسی بڑے کو بھیجے, میں تو ابھی چھوٹا ہوں, مجھے فیصلہ بھی نہیں کرنا آتا. آپ نے میرے سینے پہ اپنا ہاتھ مارا, پھر فرمایا, اللہم اہد قلبہ وثبت لسانہ, اللہ اس کے دل کو ہدایت دے اور اس کی زبان کو مضبوط کر دے. وہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد مجھے 2 آدمیوں کے درمیان فیصلہ کرنے میں کبھی تردد ہی نہیں ہوا, کبھی مشکل ہی نہیں ہوئی. پوٹینشیل تھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور اس کے مطابق بھیج دیا, اور وہ کر گزرے, دعا بھی دی ساتھ. پھر جن اعمال کی قدرت ہو ان پر عمل کرنے کا بھی محتاج ہے انسان. مثلاً عبداللہ بن عمر کے بارے میں آپ نے فرمایا, عبداللہ بن عمر بہت اچھا بندہ ہے اگر وہ رات کو قیام کرتا, کیونکہ آپ کو پتا تھا یہ کر سکتا ہے, نوجوان ہے, ہمت والا ہے. پھر کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے بعد عبداللہ بن عمر رات میں بہت کم سوتے تھے, عبادت میں ان کی زندگی گزری. بعض اوقات آپ کی صرف ایک بات, آپ کا صرف ایک مشورہ وہ دوسروں کی زندگی کے دروازے کھول دیتا ہے. آپ کو نہیں پتا ہوتا ان کو کتنا فائدہ ہو جاتا ہے, دین کا بھی, دنیا کا بھی, آخرت کا بھی. وہ ارادہ نہیں کر رہے ہوتے, وہ ڈاواں ڈول ہوتے, آپ کے کہنے سے ان کو قوت مل جاتی ہے. وہ تواصو بالحق و تواصو بالصبر ہو جاتا ہے. اسی طرح مفید کاموں کو جاننے کے لیے, مفید علم حاصل کرنے کے لیے انسان محتاج ہوتا ہے. گاڑی بھی ہے, عقل دماغ بھی ہے, فراغت بھی ہے, لیکن کوئی پتہ نہیں کہاں قرآن کلاس ہوتی ہے کہ وہاں جا کر بیٹھوں. ادھر ادھر بازاروں میں گھوم کے وقت ضائع کر دیتے ہیں یا کچھ اور کر کے. تو جب اللہ تعالیٰ سمجھ دے دیتا ہے اور توفیق دے دیتا ہے تو انسان اپنے سارے وسائل کو جمع کر کے نئی نئی چیزیں سیکھنے کے قابل ہو جاتا ہے, حالانکہ اسی کام کو پہلے بہت مشکل سمجھ رہا ہوتا ہے. کل الہدا میں ورک شاپ تھی اور 9 بجے شروع ہونی تھی, تو جب مجھے پتا چلا 9 بجے تو میں نے کہا میرے لیے 9 سے 3 بجے تک بیٹھنا کچھ مشکل کام ہے, تو میں کوئی اور انتظام کرتی ہوں, آن لائن سن لیتی ہوں یا کچھ اور کر لیتی ہوں تاکہ مشکل نہ ہو. خیر میں نے رات کو جو آنکھ کھلتی ہے نا تو لا الہ الا اللہ وحدہ کہہ کے دعا مانگتے ہیں. میں نے کہا یا اللہ میرے لیے اس کو آسان کر دینا, اور الحمدللہ جب ارادہ کر لیا اللہ کی توفیق سے, اللہ سے دعا مانگی, اللہ نے توفیق دی, ارادہ کیا, تیار ہو کے آئی, اور ماشاءاللہ واپسی تک میں اتنی فریش تھی کہ جیسے عام دنوں سے بھی شاید زیادہ. اور میں تقریباً 4:30 تک کام کرتی رہی یہاں. تو میں نے سوچا کہ اچھا اس کا مطلب ہے کہ میں اپنی کیپیسٹی کو اور بلڈ
کر سکتی ہوں. کل کے سارے لیکچر میں جو میں نے کی پوائنٹ پکڑا اپنے لیے جو میرے حسب حال تھا، بلڈ یور کیپیسٹی. ہمارے میں کیپیسٹی ہوتی ہے، اس کو ہم بلڈ نہیں کرتے. ہم پہلے سے ہی سوچ کے بیٹھ جاتے ہیں یہ میری ہمت نہیں، میں بیمار انسان ہوں اور ہمت کم ہے، یہ میں کہاں کر سکتا ہوں. لیکن جب انسان اللہ سے دعا اور توفیق مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ واقعی دیتا ہے. تجربہ کر کے دیکھیں. تو الحمدللہ یہ ساری چیزیں ہدایت کی محتاج ہیں، اور اس میں ہمیں اہدنا الصراط المستقیم کہتے ہوئے بھی، یعنی جب نماز پہ کھڑے ہونا جو پریشانی ہے نا دماغ میں، وہ دل میں رکھ کے تو دعا مانگے کہ اللہ تعالیٰ اس کی توفیق دے دے، اس کے لیے ڈائریکشن دے دے، اس کے لیے راستہ دکھا دے. پھر 8ویں بات ہے ارادہ رکھنے کے بعد اس پر قدرت پانے کا محتاج ہے. وَأُمُورٍ مِّنْهَا هُوَ غَيْرُ قَادِرٍ عَلَىٰ فِعْلِهَا مَعَ كَوْنِهِ مُرِيدًا لَهَا. پیچھے کیا تھا؟ ارادہ ہی نہیں ہوتا، اور یہاں کیا ہے؟ طاقت نہیں، ارادہ تو ہے. فَهُوَ مُحْتَاجٌ فِي هِدَایَتِهِ إِلَىٰ إِقْدَارِهِ عَلَيْهَا، تو وہ اس کو کرنے کی قدرت پانے کا محتاج ہوتا ہے. یعنی خیر کا کام کرنے کی قدرت حاصل ہو، اس کی انسان کو ضرورت رہتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رشک تو صرف 2 آدمیوں پہ کیا جا سکتا ہے. ایک وہ آدمی جسے اللہ نے قرآن کا علم دیا اور وہ اسے دن رات تلاوت کرتا رہتا ہے، حتیٰ کہ اس کا پڑوسی اسے سنتا ہے تو کہتا ہے کاش مجھے بھی وہ دیا جاتا جو فلاں کو ملا، تو میں بھی اس کی طرح عمل کرتا. دوسرا وہ شخص جسے اللہ نے مال دیا اور وہ اسے حق کی بالادستی کے لیے خرچ کرتا ہے، حتیٰ کہ اسے دیکھ کر دوسرا شخص کہتا ہے کاش مجھے بھی مال دیا جاتا جیسے فلاں کو دیا گیا تو میں بھی اس کی طرح کا عمل کرتا. تو خیر کا کام کرنے کی قدرت اللہ دے دے، طاقت دے دے. پھر کبھی انسان وسائل کا محتاج ہوتا ہے، کبھی انسان طریقے کا محتاج ہوتا ہے کہ انسان کو یہ نہیں پتا چلتا کروں کیا. ایک صحابیہ تھی، جب حج پر جانے لگی تو ان کو مینسز شروع ہو گئے. حضرت عائشہ کی بات ہے، تو رونے لگ گئی، کہنے لگی کاش میں اس سال حج پہ نہ آتی. آپ نے پوچھا تمہیں کیا ہوا، کہیں تمہیں پیریڈز تو نہیں شروع ہو گئے؟ تو کہتی میں نے کہا جی ہاں آپ نے فرمایا تو اللہ نے آدم کی بیٹیوں کے لیے لکھ دی، اٹس جسٹ نارمل، اتنی پریشانی کی کیا بات. تم تمام کام ویسے ہی کرتی جاؤ جیسے حاجی کر رہے ہیں، مگر جب تک پاک نہ ہو جاؤ بیت اللہ کا طواف نہ کرنا، بس ایک چیز نہیں کرنا، باقی سب کر لو. تو ان کو رہنمائی مل گئی. تو اس رہنمائی کا انسان محتاج ہوتا ہے. بعض اوقات چھوٹی سی کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے نا، انسان اتنا پریشان ہو جاتا ہے کہ اب تو میری دنیا ہی لٹ گئی، اب تو کوئی نیا دن طلوع نہیں ہوگا زندگی میں. حالانکہ ایسا نہیں ہوتا، اگلا دن پھر نکل آتا ہے. اس وقت دعا چاہیے ہوتی کہ اللہ مجھے اس معاملے میں صحیح رہنمائی عطا کر. 9ویں بات یہ ہے کہ کام کرنے کے ارادے اور قدرت کو پیدا کرنے کی ہدایت کا محتاج ہے. یعنی پیچھے ایک میں تو قدرت نہیں تھی اور ایک میں ارادہ نہیں تھا، اور یہاں کیا ہے؟ نہ ارادہ ہے نہ قدرت. فَهُوَ مُحْتَاجٌ إِلَىٰ خَلْقِ الْقُدْرَةِ وَالْإِرَادَةِ لَهَا لِتَتِمَّ لَهُ الْهِدَایَةُ، تاکہ ہدایت تمام ہو. ارادے اور طاقت کا محتاج ہے. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، تو اللہ سے انسان ارادہ بھی چاہے اور ہمت بھی مانگے. حضرت انس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی سے اسلام قبول کرنے کے لیے فرمایا تو اس نے کہا مجھے پسند نہیں. آپ نے فرمایا پسند نہ بھی ہو تب بھی قبول کر لو. اچھا ہمارے بچے بھی تو ہمیں ایسے ہی جواب دیتے ہیں نا، آئی ڈونٹ لائک اٹ. اچھا نہیں بھی پسند تو بھی کر لو، تمہارے لیے اچھا ہے. کوئی کڑوی دوا کھلانی ہو تو ایسے ہی کرتے ہیں نا. تو پھر انسان چل پڑتا ہے. بہت دفعہ انسان کو پش چاہیے ہوتی ہے، اب تو نارمل کھلانے کے لیے بھی پش کرنا پڑتا ہے. کسی کو کیا اپنے آپ کو بھی کئی دفعہ پش کرنا پڑتا ہے. ایسی چیزیں نہیں کھانے کو دل چاہتا ہے جو ہمارے لیے فائدہ مند ہے. اسی طرح انسان فائدے کی بات ماننے کی صلاحیت کا بھی محتاج ہے. یعنی وہ صلاحیت تو ہو اندر کہ جس کی وجہ سے انسان اس چیز کو قبول کر لے. کئی دفعہ ہمارے پاس وقت ہے، ریسورسز ہیں، انرجی ہے، سب کچھ ہے، وہ کام کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، تو وہ بھی مانگنے کی ضرورت ہے کہ اللہ وہ علم دے دے، وہ طریقے سکھا دے کہ میں یہ کام کر لوں. سب کچھ ہے، طریقہ نہیں آتا کیسے کرنا ہے، اس کے لیے مارے بھٹک رہے. تو اللہ سے مانگے تو اللہ تعالیٰ طریقہ بھی سکھا دے گا، پھر انسان وہ کام کرنے لگ جاتا ہے. پھر نمبر 10 ہدایت پر استقامت کی رہنمائی کا محتاج ہے. وَأُمُورٍ هُوَ قَائِمٌ بِهَا عَلَى وَجْهِ الْهِدَایَةِ اعْتِقَادًا وَإِرَادَةً وَعَمَلًا. کتنے ہی کام ایسے ہیں جن پر انسان ہدایت بھی صحیح ہے پوری اس کے پاس، اعتقاد کی، ارادے کی، عمل کی، لیکن وہ ڈاواں ڈول ہے،
کسی وقت بھی گر سکتا ہے. فَهُوَ مُحْتَاجٌ إِلَى الثَّبَاتِ عَلَيْهَا، تو وہ ثابت قدمی کا محتاج ہے. واستدامتها، اور اس پر دوام کا، کہ پھر ہمیشہ کرتا رہے، مرتے دم تک اچھے کام کرتا رہے. تو سب سے پہلے تو دل کی استقامت کی، یا اللہ دل جمع رہے کہ میں یہ کرتا رہوں. میں نے ایک کام شروع کیا پورا کر دوں، ایک کورس شروع کیا اسے تکمیل تک پہنچاؤں، کیونکہ دل بدلتا رہتا ہے نا. تو وہ دعا بھی کرنی چاہیے، یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک. پھر یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اچھی عادات پر کوئی ایک نیک کام شروع کیا تو اس پر اب دوام اختیار کیا جائے. عبداللہ بن عمرو بن العاص سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اے عبداللہ فلاں کی طرح نہ ہو جانا جو رات کو قیام کرتا تھا پھر اس نے قیام چھوڑ دیا. تو یہ بھی ایک بہت بڑی مشکل ہوتی ہے کہ بعض اوقات انسان دین پڑھتا ہے، اسے بہت سی باتیں سمجھ میں آتی ہیں، وہ کرنے لگ جاتا ہے، پھر جب ماحول اس کا بدلتا ہے تو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے بیٹھ جاتا ہے. تو اس سے بھی ڈرنا چاہیے. اور پھر آخر میں اس پیج کے بتاتے ہیں کہ انسان کو ہدایت کی کتنی ضرورت ہے. کانت حاجتہ الی سؤال الہدایت اعظم الحاجات. ایک حدیث قدسی میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے بندو تم سب گمراہ ہو سوائے اس کے جسے میں ہدایت دوں، بس تم مجھ سے ہدایت مانگو میں تمہیں ہدایت دوں گا. ٹھیک ہے، تو ہم سب کو ہدایت کی ضرورت ہے، اور کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ہماری زندگی میں بھٹکاؤ ہے. کہیں نہ کہیں ہمارا کبھی خیال غلط ہوتا ہے، سوچ غلط ہوتی ہے، کبھی نیت خراب ہو جاتی ہے، کبھی ہم ارادہ کر کے پھر سستی کا شکار ہو جاتے ہیں، کبھی ہم کام صحیح طریقے سے نہیں کرتے کیونکہ کرنا نہیں آتا، کبھی علم ہی نہیں ہوتا، کبھی وسائل نہیں ہوتے، کبھی وسائل ہوتے ہیں تو توفیق نہیں ہوتی، کبھی توفیق ہوتی ہے تو پھر اس پر آگے پیچھے ہوتے رہتے ہیں. تو ان سب چیزوں میں انسان کو ہدایت کی ضرورت ہے، اس لیے اہدنا الصراط المستقیم بار بار پڑھنی چاہیے. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہر وقت سورۃ الفاتحہ کیوں ہے نماز میں؟ اس وجہ سے ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ ہر دو نمازوں کے بیچ میں جو مسئلے پیش آئیں ساتھ کے ساتھ ہی صاف کر لیں، کتنی خوشگوار زندگی ہو جائے گی. اور اس میں آپ دیکھیے یہ چیزیں بھی آتی ہیں، مثلاً بعض اوقات استخارہ نہیں ہم کر سکتے. اچھا مجھے آج ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے کہ نہیں مثلاً، تو پھر انسان کبھی کہتا ہے جاؤں، کبھی کہتا ہے رہنے دوں، پھر کہتا ہاں، پھر کہتا نہ. اچھا ٹائم بھی نہیں مل رہا کہ استخارہ کرو، لیکن نماز تو فرض پڑھنی ہے نا. کھڑے ہو نماز میں کہ اہدنا الصراط المستقیم، وہ نیت کا لیا اللہ جو میرے حق میں بہتر ہے نا وہ میرے کرنے کی توفیق دے دے. بس ہر دو نمازوں کے بیچ میں آنے والا چھوٹا مسئلہ بڑا مسئلہ سب میں اللہ سے مدد مانگ لیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم. اور نماز کے علاوہ بھی جہاں زندگی کے بڑے بڑے مسائل آپ کو گھیرے ہوئے ہوں وہاں اس وظیفے کو کرتے رہیں. السلام علیکم استاذہ. ان سارے امور سے انسان کی خواہش، انسان کی ضرورت اور انسان کی احتیاج کا فرق جو ہے نا بہت واضح سمجھ میں آ گیا. ایک تو انسان کی خواہش ہوتی ہے نا، جب اس کے پاس چوائس ہوتی ہے کہ وہ یہ کرے یا نہ کرے، اس کی مرضی ہے. ایک ضرورت ہے کہ اچھا ٹھیک ہے کھانا کھانے کی ضرورت ہے تو کھانا کھا لیں، اور ایک احتیاج وہ کہ جس کے بغیر گزارا ممکن ہی نہیں ہے. تو یہ ہدایت اور انسان کی زندگی تو ایسا لگتا ہے جیسے لازم و ملزوم ہے. اس کی ہر دور میں، اس کی ہر ایج میں، ہر جگہ پر، ہر وقت پہ اس کو ہدایت چاہیے ہی چاہیے، چاہے وہ دین کا معاملہ ہو یا دنیا کا معاملہ ہو. اور دین کی ہدایت ایسی ہے جو اس کی دنیا بھی سنوار دے گی اور اس کی آخرت بھی سنوار دے گی. بالکل. یعنی بعض اوقات آپ ایک قدم بس پھسلتے ہیں تو ہڈی ٹوٹ جاتی کیونکہ آپ نے غلط جگہ پاؤں رکھ دیا، پتہ نہیں چلا. تو ان نقصانات سے بچنے کے لیے بھی صحیح قدم اٹھانے کی ضرورت رہتی ہے. جی استاذہ، یہاں پر جب ہم نمبر 3 پہ پڑھ رہے تھے، اور یہی ہدایت سے ہی معلوم ہوتا ہے کہ اگر یہ ہدایت اگر مل جاتی ہے تو جتنے مینٹل ڈس آرڈرز آپ نے بات کی اس کی ایک سیریز چل رہی تھی جو آپ نے بولا، جس کو مطلب اس ٹرم میں نام دیے جاتے ہیں، جس میں او سی ڈی ہو جاتا ہے، جس میں وہ ایک ہی کام کو بار بار کیے جاتے ہیں، جیسے کہ آپ نے وضو کا کہا. اور اگر ان کو جھوٹ بولنے کی عادت ہو جاتی ہے تو وہ بس کمپلسو لائر ہو جاتے ہیں. اور پھر او سی ڈی میں یہ ہوتا ہے کہ obsessive compulsive disorder ہو جاتی ہے، یعنی بس یہ کرتے ہی رہتے ہیں. اگر نہانا ہے تو 5 بار نہائیں گے، ایک چیز کو دھوئیں گے تو اتنا دھوئیں گے. تو یہ ساری بیماریاں جو ہے، پھر اس کے بعد آپ نے کہا کہ وسوسے، خوف اور ایسی چیزیں نظر آنے لگتی ہیں جو چیز ہو نہیں رہی ہوتی ہے ایکچولی، مگر وہ ڈاؤٹ فل، جیسے اسکیزوفرینیا میں ہوتا ہے کہ وہ ایک دوسرے پہ میاں بیوی کے اندر بھی معاملات اتنے برے ہو جاتے ہیں کہ تم نے یہ کیا ہی تھا مگر ایکچولی اس نے نہیں کیا تھا، مگر ان کو نظر آ رہا ہوتا ہے.
تو یہ ساری بیماریاں ایسا لگتا ہے جیسے یہ اس ہدایت سے ہی تعلق. سورۃ فاتحہ کا نام کیا پڑھا تھا ہم نے؟ شفا. تو یہ پوری جیسے ایسا لگتا ہے کہ بیماریوں کی جو آج کل جتنی باتیں ہو رہی ہیں وہ ساری اسی سے ریلیٹڈ ہیں کہ اگر ہدایت مل جائے, سیدھا راستہ مل جائے تو سب کلیئرٹی آ جائے برین میں اور اتنے مینٹل ڈس آرڈرز نہ ہوں انشاءاللہ. السلام علیکم استاذہ. To me, Hidayat is a gift given by Allah subhanahu wa ta'ala, and I value that gift very much. Yes, اساتذہ, I really agree with her. میں کیونکہ جب نے کہا نا کہ نہ کوئی ارادہ تھا اور نہ کوئی تھا, جو میں جس طرح فالودہ میں ہوں, میری نیبر تھی وہ تعلیم القرآن کا کورس کر رہی تھی, تو میں اپنے بچے کو جیسے اسکول پک اینڈ ڈراپ کیا, تو ایک دن میں نے کہا, میں سمجھا کہ گھر کوئی گیسٹ آئے ہوئے ہیں. ایک دن ایسا ہوا, دوسرے دن ایسا, تھرڈ ڈے سیٹ آپ کے گھر میں ایک ہی بندہ وہ خاتون ہے, وہ بولتی رہتی ہے آپ کوئی گیسٹ آئے ہوئے ہیں. دین شی انٹروڈیوس می, شی سیڈ نہیں, انہوں نے پھر مجھے پورا ایکسپلین کیا کہ ایسے ایسے ایسے, اور میں سوچتی ہوں فرسٹ اسٹیپ دیکھیے اور لاسٹ اسٹیپ دیکھتے تو میں اٹس آل اللہ سبحانہ وتعالیٰ بلیسنگ. تو سادہ ایک کوشچن یہ پوچھنا تھا کہ ہم لوگ یہ قرآن کا کر رہے تھے کورس, تو میں اپنے نیبرز کو ہر ایک کو جیسے کہتی ہے ہماری کلاس ہے آ جائیں. تو ایک دن ایک میری نیبر تھی, تو ان کو میں نے کہا, تو شی سیڈ کہ مجھے ہیڈ ایک ہوتا ہے اور میں کسی جگہ دم کرانے جاتی ہوں, تو ان کا ایک سیکوینس ہے, اگر وہ سیکوینس بریک ہو جائے تو وہ دم انفیکٹو ہو جاتے ہیں, تو آئی کی ناٹ کم ٹو یور کلاس. تو میں نے کہا ایسا کرے جب بھی آپ فارغ ہو جائیں نا وہاں سے دم سے, تو آپ پھر آ جائیں, تو آپ کو شفا ہے قرآن. تو انہوں نے کہا شی از ویری فار, آئی ہیو ٹو ٹریول آلموسٹ 2.5 hours. تو میں سوچ رہی تھی کہ وہ میرے گھر کے ساتھ ہیں, 2 minutes مطلب واک کر کے آ سکتی ہیں, قرآن پڑھے تو شفا ہے. تو ایسے لوگوں کے ساتھ پھر کیسے ڈیلنگ کرنی چاہیے؟ جو آپ نے کی بس بتا دیا, کبھی دل میں آ ہی جائے گا اللہ کی توفیق سے انشاءاللہ. بتانا ضرور چاہیے, ریمائنڈ بھی کرا دینا چاہیے, پوچھ بھی لینا چاہیے کہ دم ٹھیک ہوا کہ نہیں تو یہ بھی دم ٹرائی کر لیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. استاذہ, ابھی میرے مائنڈ میں ایک بات آ رہی تھی کہ جیسے اہدنا الصراط المستقیم, ہدایت کی دعا مانگنا بالکل ایسے ہے جیسے لائک این اینٹی بایوٹک. ڈاکٹرز ہمیں کہتے ہیں کہ اتنے دن آپ کو کھانی ہے, اگر اتنے منتھ نہیں کھائیں گے تو بہت زیادہ بیمار ہو جائیں گے, ایون آپ مر بھی سکتے ہیں. تو ٹل ڈیتھ, ہماری موت تک ہم کو اپنی ہدایت کی دعا مانگتے رہنا. السلام علیکم استاذہ. ابھی بات ہو رہی تھی یہاں پہ کہ جب آپ کو یقین نہیں ہوتا کسی بات کا یا وہم ہوتا ہے, تو ابھی ریسنٹلی مجھے کہیں ہوٹلنگ کرنے کا موقع ملا, تو ہم لوگ گئے وہاں پہ, تو ہمارا سب سے ٹاپ فلور 18th فلور پہ ہمارا تھا, مگر ہمارے 13 نمبر کا جو تھا وہ روم نہیں تھا. تو مائی ہسبینڈ سیڈ کہ یہاں پہ 13 نمبر کا روم نہیں ہے, دیر مسٹ بی سم تھنگ فشی. سو دماغ میں کہا نہیں یار آپ خامخواہ ایسی بات بول رہے ہو, ایسی کوئی چیز نہیں ہے. تو پھر تھوڑی دیر جب کمرے میں گئے تو دماغ میں آیا کہ یار میں 12 میں ہوں, 13 نہیں ہے, مے بی ایون نمبر. مگر جب تک آپ کو یقین نہیں ہوتا کسی چیز کا, عقیدہ آپ کا نہیں, تو مجھے تھوڑی گھبراہٹ ہوئی. پھر میں نے سورہ فاتحہ پڑھی اور میں کہا اللہ میں سب خیر کیجیے گا, کیونکہ برابر والا کا سب سے ٹاپ فلور پہ آپ ہیں. سو پہلے مجھے بھی علم نہیں تھا کہ 13 نمبر کا آپ کا روم ہے تو کچھ ہو جائے گا, کوئی میتھ ہے آپ کی ایسی. تو اس سے بہت فرق پڑتا ہے وین یو ہیو دا پراپر نالج. الحمدللہ. استاذہ, انگزائٹی کے لیے کہتے ہیں کہ اف دیر از اے پاسبلٹی یو کینٹ آرگیو پرابیبلٹی. جو بندہ انگزائٹی میں مبتلا ہو جاتا ہے اس کے ساتھ لاجک ڈزنٹ آلویز ورک. تو وہ جو آپ نے کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دل میں سے نکالے گا تبھی وہ نکلے گا, وہ ایسی چیز ہے آپ خود نکال ہی نہیں سکتے. آپ کوشش تو ضرور کرتے ہیں, کئی لوگ دوائیاں کرتے ہیں, کئی کاؤنسلنگ کرتے ہیں, کئی اپنے فرینڈز کے ساتھ ایڈوائس لیتے ہیں, لیکن جب تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ میل نہ نکالے دل سے, وہ نہیں نکلے گی. بالکل صحیح کہا. اللہ تعالیٰ نے نسخ کا ہی کہا ہے. میں اس کا دیکھ رہی ہوں نا کہ جو انہوں نے نسخ کا لفظ یوز کیا, دس از سو ایپٹ کہ نسخ اللہ تعالیٰ ہی کر سکتے. آپ 10 دفعہ ان کو بتا دیں, نسخ نہیں ہو سکتا. السلام علیکم. ابھی جو آج کا لیکچر ہے مجھے لگ رہا ہے کہ جب ہم نے شروع میں پڑھا تھا کہ نماز ایک دسترخوان ہے, تو اس کے اندر ہم نے پڑھا تھا کہ اس کے اندر لذت ہے, فائدے ہیں اور مصلحت ہے. تو میں محسوس کر رہی تھی کہ لذت تو ہم نے اللہ کی تعریف کو جب پڑھا, مالک یوم الدین اور رحمان پڑھی, تو اس میں ہم نے لذتیں تو لے لی ساری. اب یہ آگے فائدے اور مصلحتیں آگے آ رہی ہیں کہ ہم لوگ بعض دفعہ انکانشیسلی بھی پڑھتے ہیں, لیکن یہ ساری چیزیں اس ہدایت کا حصہ ہوتی ہیں. جو ہمارے اندر کمیاں کوتاہیاں ہمیں نہیں معلوم, اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی طرف بھی رہنمائی کرتے رہتے ہیں. اتنے جو امور الہدایہ کے جو بریف نوٹس اگر آپ کہیں لگا لینا, تو انشاءاللہ تعالیٰ جب کبھی دل چاہے تو اس کو ریوائز کر لیں, تو پھر جو نماز کا خشوع و خضوع ہے وہ بڑھ جائے گا انشاءاللہ. استاذہ, 2 باتیں. پہلا یہ جو 10th پوائنٹ جو آپ نے بتایا ہے کہ ساری
چیزیں ہیں مگر انسان کنسسٹنسی لیک کرتا ہے. اس سے وہ حدیث بھی سامنے آتی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو وہ ڈیٹس پسند ہے جو کم ہو مگر کنسسٹنٹ ہو. دوسری بات یہ کہ سائنس کتنی خوبصورتی سے سارے دین کے کانسیپٹس اپنے اندر لا کے پریکٹس کرتا ہے. ہم مینٹل ہیلنگ کی بات کر رہے ہیں, ہم اینگزائٹی کی بات کر رہے ہیں. اس کا ایک ٹریٹمنٹ ہوتا ہے, اس کو بایو فیڈ بیک بولتے ہیں, کہ پہلے لیول پہ جو تھراپسٹس ہوتے ہیں وہ یہ سارے 10 پوائنٹس آپ کے آگے رکھ دیتے ہیں. آپ کو اگر ایک دم سے کوئی مسئلہ ہو رہا ہے, آپ کام کرتے ہوئے آپ گھبرا گئے, تو کہتے ہیں آپ یہی سارے 10 پوائنٹس اپنے آگے رکھیے. کیا یہ سچ ہے؟ نہیں. اس کے لیے مجھے کیا کرنا چاہیے؟ کیا مجھے آنکھیں بند کر کے ڈیپ بریدنگ کر لینی چاہیے؟ کیا مجھے دعا مانگ لینی چاہیے؟ یہ مجھے فوبیا ہے تو ہے نہیں. اسی کو بایو فیڈ بیک کہتے ہیں. تو یہ جو 10 باتیں آپ نے بتائیں, ساری مینٹل پکچر سامنے آ گئی, تھراپی ہوگی. اور اسی لیے استاذہ جی جب صرف یہ کسی کتاب میں یا کوئی وربلی کہہ دیتا نا سورۃ الفاتحہ شفا ہے, اور سننے والے کو یہ ڈیپتھ نہیں اندازہ ہوتا, تو وہ ایک کوئی عجیب سا ان کا ایک سپرفیشل سا کانسیپٹ ہے کہ اچھا اس کو پڑھتے ہی پتہ نہیں کیا ہو جائے گا کہ شفا اوپر سے کہیں سے نازل ہونی ہے. یعنی دا انڈرسٹینڈنگ دیٹ الفاتحہ از شفا آلسو کمز ود دس انڈرسٹینڈنگ. سبحان اللہ, یہ تو سو اور اللہ کتنا مہربان ہے نا, ہمیں سمجھ نہیں بھی ہوتی پھر بھی پڑھتے جاتے ہیں تو کچھ نہ کچھ فائدہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے بتا بھی دیا اور لازم کر دیا کہ مومن اس کے بغیر جیے گا ہی نہیں. بالکل. مزید ایسی اسلامی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور گھنٹی کے نشان کو دبائیے.